اگر آواز ارتعاشی کیفیت کا نام ہے تو پھر ہم اسے موج کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے ماقبل ویڈیو میں آواز بننے کے عمل کو دیکھا تھا۔ اب ہم آواز سفر کیسے کرتی ہے یہ دیکھیں گے کہ آواز موجوں کی صورت میں ساؤنڈ ویو۔ اسے سمجھنے کے لیے ہم سیٹی بنا کر بجاتے ہیں۔ پہلے اسٹرا کے ایک سرے کو اس طرح دبا کر ہموار کر لیں، پھر اسے وی شکل میں کٹ کر کے اس کی نوک بنا لیں۔ یہ سیٹی تیار ہو گئی۔ جب ہم اس میں پھونکتے ہیں تو ہمارے منہ میں اس کی نوک ہلتی ہے اور اسٹرا کے اندر کی ہوا بھی ہلنے لگتی ہے، جس سے سیٹی بجتی ہے۔ اگر اسٹرا میں موجود ہوا کو دیکھنا ممکن ہوتا تو ارتعاش کا مشاہدہ اس طرح ہوتا، کیونکہ ہوا کے ذرات اسٹرا کی نوک کے ارتعاش کی وجہ سے آگے پیچھے حرکت کرتے ہیں۔ ذرات باہم قریب ہوتے ہی دور ہو کر موجیں بناتے ہیں۔ اگر اس سیٹی کی نوک کو ہم منہ کے باہر رکھ کر ہوا اندر کھینچیں تو ہمیں ارتعاشات نظر آتے ہیں، جن سے ہوا اور صوتی توانائی کی موجیں بنتی ہیں۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی چیز حرکت میں آتی ہے تو وہ مرتعش ہو کر آواز پیدا کرتی ہے۔ جیسے اس اسکیل کو حرکت دینے سے یہ مرتعش ہو کر آواز پیدا کر رہی ہے۔ لیکن ارتعاش کا آواز بننا اور آگے بڑھنا وہ کیسے ہوتا ہے؟ اس بات کو ہم چند مثالوں سے سمجھیں گے۔ کھیل سلنکی کے ذریعے۔ سلنکی چوڑیوں کی طرح نظر آنے والا ایک کھلونا ہے۔ جب ہم اسے دھکا دیتے ہیں تو چھلے آگے پیچھے حرکت کرتے ہیں۔ سلنکی کو غور سے دیکھیے۔ جب ہم اسے دونوں سروں سے پکڑ کر آگے دھکا دیتے ہیں تو تمام چھلے ایک موج کی شکل میں آگے بڑھتے ہیں۔ گٹار فنکار کے ذریعے ہوا فنکار کے اطراف بھی اسی طرح موجود ہوتی ہے جس طرح ہر جگہ موجود ہوتی ہے۔ ہوا کے بے شمار ذرات ہوتے ہیں۔ جب گٹار کے تار مرتعش ہوتے ہیں تو ہوا کے ذرات بھی مرتعش ہوتے ہیں۔ اگر دیکھنا ممکن ہوتا تو ہم دیکھتے کہ کیسے گٹار کی آواز ہوا کے ذرات میں شورش پیدا کر رہی ہے۔ جب گٹار کے تار آگے پیچھے حرکت کرتے ہیں تو ہوا کے ذرات بھی آگے پیچھے حرکت میں آتے ہیں۔ ہے نا یہ بالکل سلنکی کی طرح؟ جب آپ سلنکی کو آگے دھکا دیتے ہیں تو اس کے چھلے قریب ہو کر گھنے ہو جاتے ہیں، جس سے ایک قسم کا دباؤ پڑتا ہے، جسے انگریزی میں کمپریشن اور اردو میں عمل تغلیظ کہتے ہیں۔ جب کوئی مرتعش چیز پیچھے کی طرف حرکت کرتی ہے تو ہوا کے ذرات دور تک جاتے ہیں۔ جن حصوں میں گھناپن اور دباؤ کم ہوتا ہے انہیں انگریزی میں ریئر فیکشن اور اردو میں عمل تلطیف کہتے ہیں۔ ارتعاش کی توانائی ہوا میں دباؤ یعنی عمل تغلیظ اور عمل تلطیف کی ترتیب میں سلسلہ وار آگے بڑھتی ہے۔ اسی تغلیظ اور تلطیف کے فرق سے ہی آواز کی موجیں بنتی ہیں۔ اسی لیے آواز دباؤ کی موج ہے، جسے انگریزی میں پریشر ویو کہتے ہیں۔ تو کیا ہوا آواز کے ساتھ آگے بڑھ جاتی ہے؟ کیا ہوا کے ذرات آواز کے ساتھ دور تک جاتے ہیں؟ اس بات کو بھی ہم سلنکی کے ذریعے سمجھیں گے۔ ہم نے اسٹرا کا ٹکڑا سلنکی میں لگایا ہے۔ دیکھیے اس کے چھلے کس طرح آگے پیچھے حرکت کر رہے ہیں۔ توانائی کی مدد سے چھلے آگے بڑھ کر ان سے آگے موجود چھلوں کو توانائی پہنچا کر واپس اپنی جگہ لوٹ آتے ہیں۔ توانائی اسی طرح آگے بڑھ جاتی ہے۔ چھلے اپنی جگہ پر ہی قائم رہتے ہیں، لیکن یہ توانائی کی منتقلی کا واسطہ بنتے ہیں۔ بالکل اسی طرح صوتی توانائی بھی ہوا میں آگے بڑھتی ہے۔ ہوا کے ذرات اپنے ہی مقام پر آگے پیچھے حرکت کرتے ہیں، وہ صرف ایک واسطے کا کام کرتے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارے چاروں طرف کیا ہوتا ہے۔ صوتی توانائی ہوا میں شورش پیدا کرتی ہے، ہوا کے ذرات کو مرتعش کرتی ہے اور یہ ذرات اسی سمت میں حرکت کرتے ہیں جس سمت میں آواز حرکت کرتی ہے۔ چلیے ہم اسے سلنکی کی مدد سے دوبارہ دیکھتے ہیں۔
आगे की जानिब धक्का देने पर छल्लों का इर्तियाश आगे बढ़ता है, जिससे इनकी आवाज भी आगे बढ़ती है। इर्तियाशात भी इसी सिमत में आगे पीछे हरकत करते हैं। इसी वजह से सौती मौजें तूले बलद कहलाती हैं, जिसे अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूडिनल कहते हैं। तूले बलद मौजें लंबाई की सिमत में मुंतकिल होती हैं। चलिए हम सौती मौजों की तफसीलात पर एक बार फिर नजर डालते हैं। एक मुर्तइश चीज हवा को आगे पीछे धक्का देती है। धक्के से हवा के दबाव में कमी और ज्यादती के सबब अमले तलतीफ और अमले तगलीद अंजाम पाते हैं। इसीलिए आवाज हवा के दबाव के फर्क से बनी सौती मौज होती है। सौती मौज तूले बलद पर वाक़ होती है, लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि हवा के जर्रात के इर्तियाशात इसी सिमत में आगे बढ़ते हैं। अब आप सोच कर बताइए, अगर हम स्ट्रॉ के एक सिरे को काट कर नोक ना बनाते तो क्या ये सीटी बजती? होती हैं जब मुर्तइश चीजें, बनती हैं तब सौती मौजें। आगे पीछे धक्के देती बढ़ती मौजें। बढ़ता घटता है दबाव, होता है जब आगे पीछे इर्तियाश। अमले तगलीद और अमले तलतीफ, फिर अमले तगलीद और अमले तलतीफ। दबाव का ये फर्क ही तो मौज बनाए, कान तक पहुँचे और आवाज सुनाए।